بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم عامہ پارہ کا تیسرا سبق پڑھیں گے، جس میں سورہ نبا کی 6 آیت سے 13ویں آیت تک ترجمہ اور اس کے بعد حل لغات، پھر تفسیر اور آخر میں ترکیب بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے سونے کو باعث راحت بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے ہی رات کو پردہ کی چیز بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا۔ امید ہے کہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد لغات کی طرف چلتے ہیں۔ لم نجعل، لم جو ہے یہ نفی جہد کے لیے، نفی جہد بلم، اور نجعل یہ فتح سے ہے، جس کا معنی ہے پیدا کرنا، بنانا۔ الارض زمین، یہ مؤنث سماعی ہے اور اس کی جمع ارضون آتی ہے، اراضن اور اروضن۔ مہادہ، یہ اسم ہے بروزن فعال، بچھونا، اور اس کی جمع مہد اور امہدہ آتی ہے۔ اوتادا وتد اور وتد ان کی جمع ہے میخ، کیل۔ ضربہ سے وتد یتد کا معنی ہے میخ ٹھوکنا۔ اور اس کے بعد نومکم، نوم جو ہے یہ باب سمع اور نصر سے اس کا معنی ہے سونا۔ سباتا نیند، اونگ، اور باب نصر ضربہ سے ثبت یثبت اور ثبت یثبت ہفتہ کے دن میں داخل ہونا اور آرام لینا۔ لباسا، وہ کپڑے جو پہنے جائیں ان کو لباس کہتے ہیں۔ سمع سے لبس یلبس، معنی ہے کپڑا پہننا۔ معاشا، اس صیغے میں 2 احتمال ہیں، یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے۔ باب ضربہ عاش یعیش، زندہ رہنا، اور اگر ظرف زمان ہے تو اس کا معنی ہے وقت معاش۔ بنینا، باب ضربہ سے فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے بنانا۔ شداد، یہ شدید ان کی جمع ہے، قوی اور مضبوط چیز کو کہتے ہیں۔ سراجن، چراغ، دیا، اور سورج کو بھی سراج کہا جاتا ہے۔ وہاجا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، باب ضربہ سے اس کا معنی ہے روشن ہونا۔
امر ثالث تفسیر. علم نجعل الارض مہادا، یعنی اس آیت سے پہلے والی آیات میں کفار مکہ کے سوال و جواب اور انکار قیامت و جزا و سزا کا بیان تھا. اور کفار کے انکار کی یہ وجہ تھی کہ وہ ما بعد الموت کو محال اور بعید سمجھتے تھے. ان کے اس عقیدے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار لازم آتا تھا. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو ذکر فرمایا اور اپنی قدرت کمالیہ کا اظہار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے کفار کو اپنی توحید کی طرف متوجہ کیا. علم نجعل الارض مہادا، اس آیت میں علم نجعل کا حمزہ استفہام حقیقی کے لیے نہیں ہے بلکہ استفہام انکار نفی کے لیے، اور نفی کا انکار اس بات ہوا کرتا ہے. لہذا علم نجعل الارض مہادا کے معنی ہوں گے جعلنا الارض مہادا، یعنی زمین کو تمام مخلوق کے لیے بچھونا بنایا اور تمام مخلوق کے لیے مطیع بنایا کہ وہ سب کے لیے سب کے قدموں کے نیچے جمی ہوئی ہے اور ٹھہری ہوئی ہے. والجبال اوتادا، اس آیت سے اللہ تعالیٰ اپنی دوسری نعمت کو اور قدرت کی نشانی کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا جس سے زمین کی حرکت و کپ کپی دور ہوگی. جس طرح کسی چیز میں جب کیل لگی ہوتی ہے تو وہ چیز اپنی جگہ ٹھہر جاتی ہے، جم جاتی ہے، اسی طرح پہاڑوں کو بھی زمین میں گاڑ کر زمین کو مستقر کر دیا. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو وہ حرکت کرنے لگی اور لرزنے لگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین کی حرکت اور کپ کپی کو دور کر دیا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، عزیز طلباء، اس آیت سے اللہ تعالیٰ اپنی تیسری نشانی کو اور نعمت کو ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا، یعنی مرد اور عورت کی صورت میں بنایا، تاکہ بذریعہ توالد و تناسل نسل انسانی کا سلسلہ قائم رہے. اور اسی طرح اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ مرد اپنی بیویوں سے سکون حاصل کریں. اس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اس کے بعد چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری راحت و آسائش کا انتظام فرمایا اور اسی طرح تمہارے لیے نیند کو راحت و آرام کا ذریعہ بنایا. نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جو ہر امیر غریب سب کو حاصل ہے، بلکہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں اور جن کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہوتا ان کو یہ نعمت امیروں کے مقابلے میں زیادہ حاصل ہوتی ہے. اس سے ان کو اپنے مال و اسباب کی فکر نہیں ہوتی اور وہ سکون کی نیند سو جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یعنی ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت و آرام کا باعث بنایا، اور نیند کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسباب بھی ہم نے مہیا کیا آپ کو. یعنی رات کو جو ہے وہ تمہارے لیے پرسکون بنایا، اور اس میں تاریکی ہوتی ہے اور نیند کے موافق بنایا. اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح
تمہارا لباس تم کو ڈھانپتا ہے، اسی طرح رات کی تاریکی بھی تمہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانچویں نعمت کو ذکر کیا، یعنی اگر ہم رات کو اور نیند کو ایک شمار کریں تو یہ پانچویں ہوگی، لیکن اگر رات کو اور نیند کو الگ الگ شمار کریں تو یہ چھٹی نعمت ہوگی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد یعنی تم جب سو کر اٹھتے ہو تو تمہارے لیے اس وقت رزق کے اسباب بھی مہیا کر دیے، تمہارے لیے دن بنایا، سورج کی روشنی میں تم اپنے معاش کا انتظام کر سکتے ہو، اور اگر رات ہی رات ہوتی تو تمہارے لیے اپنی روزی کا انتظام کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہاں سے چھٹی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان بنائے۔ دیکھیے گا اس آیت میں سبعن سے پہلے یا تو موصوف محذوف ہے، تقدیری عبارت اس طرح ہوگی ای سماوات سبعن، اور یا تو سبعن کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اس صورت میں اس کی تقدیر ہوگی ای 7 سماوات۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی یہ آسمان اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ بغیر ستونوں اور سہارے کے ہمارے اوپر یہ قائم ہے، جس میں مدت دراز گزر جانے کے بعد بھی نہ جھول آیا نہ شگاف، اور جس اپنی اسی حالت پر قائم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نعمت بیان کرتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے ایک روشن چراغ بنایا۔ سراج کا معنی ہے چراغ، مگر یہاں اس آیت کے اندر اس سے مجازن سورج مراد ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ ان آیات میں تمام لوگوں کے لیے اور خصوصاً کافروں کے لیے دعوت فکر ہے کہ جس ذات نے اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رکھا ہے اور اتنی بڑی بڑی اپنی قدرت کی نشانیاں پیدا کی ہیں، اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی بعید بات نہیں ہے، بلکہ بہت آسان ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ ان آیات کی تفسیر بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مختصر تفسیر بیان کی جاتی ہے، اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ان آیات کی ترکیب سماعت کیجیے گا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، حمزہ برائے استفہام، نجعل یہ فعل ہے، نحن ضمیر اس میں فاعل، اور الارض مہادا، اس کی 2 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم نجعل کو بمعنی سیارہ کے لیں تو اس صورت میں الارض یہ جعلہ کے لیے مفعول اول ہو جائے گا، مہادن مفعول ثانی، اور اگر نجعل سیارہ کے بجائے خلق کے معنی میں ہو تو اس صورت میں الارض ذوالحال ہو جائے گا، اور مہادن اس کے لیے حال، ذوالحال حال مل کر یہ ایک مفعول ہوگا۔ دونوں صورتوں میں پہلی صورت میں نجعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر، اور دوسری صورت میں فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور والجبال اوتادا یہ الارض مہادا دونوں صورتوں ترکیبی احتمال پر جو ہے نا
الارض مہادہ کے اوپر ہی عاطف ہو جائے گا. تو یہ دونوں آیتیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا یہ معطوف علیہ ہوگی، اور اس کے بعد یہ جتنی آیات ہیں یہ اس کے اوپر معطوفات ہوں گی. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، خلقنا فعل، نا ضمیر اس کا فاعل، کم ذوالحال، ازواجہ حال، ذوالحال حال مل کر خلقنا کے لیے مفعول، خلقنا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول. وجعلنا نومکم سباتا، جعلنا فعل، نا ضمیر اس کا فاعل، اور نوم مضاف، کم مضاف الیہ، مفعول اول، سباتن مفعول ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی. وجعلنا اللیل لباسا، جعلنا فعل، نا ضمیر فاعل، اللیل مفعول اول، لباسا مفعول ثانی، جعلنا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یہ معطوف ثالث ہو جائے گا. وجعلنا النہار معاشا، جعلنا فعل، نا ضمیر فاعل، النہار مفعول اول، معاشا مفعول ثانی، جعلنا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف رابع. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، بنینا فعل، نا ضمیر اس کا فاعل، فوق مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مع مضاف الیہ یہ مفعول فی ہو جائے گا بنینا فعل کے لیے. سبعا موصوف، شدادا صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا بنینا فعل کا. بنینا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ بھی ماقبل پر عطف ہو جائے گا. وجعلنا سراجا وہاجا، جعلنا اس میں بمعنی خلقنا کے، فعل، نا ضمیر فاعل، سراجا معطوف، سراجا معطوف علیہ، وہاجا معطوف. وجعلنا سراجا وہاجا، اس میں وہاجا سراجا موصوف ہے، وہاجا صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا جعلنا فعل کے لیے. جعلنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ بھی ماقبل کے اوپر عطف ہو جائے گا. امید ہے کہ آپ سبق سمجھ چکے ہوں گے. اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.